الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. آپ حضرات کو جس طرح درود شریف پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں آپ حضرات کو ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے آپ کو بتاتی چلوں ایمان کسے کہتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے جو کچھ لائے اسے حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. دوسرے لفظ میں یوں کہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب آئیے ان آیتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جن میں ایمان کے تعلق سے بیان ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتیاں پہنائے جائیں گے اور جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائے دور کرتا ہے. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، تو اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤ اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، بالآخر عزت و نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. آمنت باللہ یعنی ایمان باللہ، ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے پروردگار اور حاجت روا ہونے، اس کے تنہا معبود برحق ہونے کا زبان سے اقرار اور دل کی اتحا گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے، نیز اس کے مطابق اپنے عمل و کردار کو بنایا جائے. تو اس اقرار و تصدیق اور عمل کے مجموعہ کا نام ایمان باللہ ہے، جو اسلام کے عقائد میں شامل ہے. وہ ملائکتی ہی یعنی ایمان بالملائکہ، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، نہ مرد اور نہ عورتیں خبر نافرمانی نہیں کرتے. وہ کتب ہی یعنی ایمان بالکتب، ایمان بالکتب یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں جنہیں کتاب دی گئی ان پر ایمان رکھنا، جیسے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ورسولہ یعنی ایمان بالرسالت، ایمان بالرسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے.
سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس درمیان اللہ نے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے جو انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایمان بالرسالت میں یہ بھی داخل ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان رکھا جائے۔ ایمان بالرسالت کا اہم ترین جز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ والیوم الآخری یعنی ایمان بالآخرت۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور زندگی گزارنے کے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا وہ راستہ جو اللہ کے مرضی کا ہے، دوسرا وہ راستہ جو نفس و شیطان کی خواہش کے مطابق ہے، اور پھر اللہ نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ آخرت میں دنیا میں کی ہوئی سب عمل کا حساب ہوگا۔ کامیاب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جبکہ ناکامیاب لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ والقدری یعنی ایمان بالقدر، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا ہے۔ اگر کس کی تقدیر میں برائی لکھی ہے تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندے کسی کام کی کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بد مذہب ہے۔ لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے۔ ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کے ہنستی ہے، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے، وہ قوم زمانے میں